حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے کوئی جرم کیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ یا 10 کوڑے لگاؤ، کچھ کوڑے لگاؤ، حکم دیا۔ اب جلاد نے جب اس کو پہلا ڈنڈا لگایا نا تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے فوراً اس کو جو ہے کہا جلاد کو کہ چلو بس کر دو۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، قاضی قسم کے صحابی تھے، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، یضحک کا، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ ان کا دیکھو سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، آپ نے 10 کہے تھے اور ایک پہ معاف کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ نے اس کی تکلیف میں آسانی کر دی۔ ایک تو یہ حدیث، دوسری بات یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو بشارت ہوئی کہ آ جائے گا عذاب، وہ چلے گئے تھے، مگر ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 3 اندھیرے تھے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام کو اس وقت کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ میں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے نکلوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اس تسبیح کے پڑھنے پر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر سبحان اللہ کے پڑھنے پر، آیت کریمہ کے پڑھنے پر اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء اور طالبات کو یہ نصیحت کر دی کہ تمہیں زندگی کی مشکلات آئیں گی، تم نے کسی عامل کے پاس نہیں جانا، کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا، بس تم تسبیح پڑھتے رہنا، اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں حالات کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ آج بھی مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے، کوئی قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کاروبار کی تنگی کے مسئلے کے پیٹ میں پھنسا ہوا ہے، مختلف حالات ہیں۔ تو اس کے لیے آیت کریمہ پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کو بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔